بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر جس رب نے ہمیں پھر سے ایک موقع دیا قرآن سے جڑنے کا، قرآن کا مطالعہ کرنے کا۔ آج دورہ قرآن سے ہمارا 20th لیکچر ہے اور آج ہم سورۃ الفرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل، قصص، عنکبوت اور روم کے مضامین کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سورۃ الفرقان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاء ظلما وزورا۔ تو سورۃ الفرقان کی کچھ ابتدائی آیات ہے جو میں نے آپ کے سامنے ریسائٹ کی۔ یہ سورہ مکیہ ہے، یعنی مکہ میں نازل ہونے والا سورہ ہے، اور مکہ میں نازل ہوئے سورہ کے ہم نے میکسیمم دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکسیمم وہاں پہ تنبیہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پر، ان کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دو ٹوک جواب دیتے ہیں ان آیتوں سے ان کا۔ اور جو لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، کاذب ہے، نعوذ باللہ جنون طاری ہے، ان کا بھی ذکر ہے۔ یا وہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر یہ فرشتہ ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، اگر یہ نبی ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہوتا، یا پھر ہمیں وہ کیوں نہیں دکھتا، یا پھر یہ محل میں کیوں نہیں ہے، اس کے پاس باغات کیوں نہیں ہے، یہ ان کا مالک کیوں نہیں ہے۔ تو انہی باتوں کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں دیا ہے۔ وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل علم کو ہدایت کرے۔ اہل علم یہاں سے مراد ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو علم حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں۔ وہی کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے اسی کی جس نے ہر کسی کو پیدا کیا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اور لوگوں نے اس کی سوا اور معبود بنا لیے تو جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہے مشرکین مکہ سے، یعنی وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خود بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بتوں کو تو انسان ہی بناتا ہے، پھر یہی بت اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو یہ فضول حرکت میں، اس بدعات، اس شرکانہ عقیدے میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر ان پہ مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اس تک کا اختیار نہیں رکھتے کہ وہ مکھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا سکے، اور نہ وہ مرنے کا اختیار رکھتے اور نہ جینا اور نہ مر کر کھڑے ہونے کا، یعنی ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے پھر جینا ہے پھر واپس سے کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے کرائے کا جواب دینا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گڑت باتیں ہیں جو اس کی مدعی رسالت نے بنائی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اترے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ یہ جو تم لوگ بول رہے ہو نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس نے خود بنا لیا، یہ تو امید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو کسی کا کلام ہو نہیں سکتا، تو یہ صرف آپ جھوٹ اور تہمت ہی باندھتے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر کے رکھا ہے اور وہ شام و صبح اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ مکہ کے لوگ جو تھے یہ اتنے ظالم تھے کہ یہ کیا کہتے تھے کہ اس سے پہلے جو نبی آئے ہیں یہ پڑھ چکے تھے وہ، تو یہ کہتے تھے کہ یہ انہی نبیوں کی بات ہے، اور اس کو اس لیے یاد رہتی ہے کیونکہ اس کو دن بھر یہ سنایا، دن رات یہ سنایا جاتا ہے، اب اس نے یاد کیا وہی لے کر آیا ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کا اپنا کلام نہیں ہے، یا اس نے نقل نہیں کیا ہے پہلی والی امت سے، حالانکہ پہلے والے نبی بھی جو تھے ان کو
भेजा जाता था एक कौम की तरफ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन बना कर भेजा, यानी हर एक के लिए, हर एक इंसान के लिए रहमत लिल आलमीन बना कर भेजा गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि इस पर ये जो वही नाजिल होती है ये अल्लाह ताला उतारता है। और ये जो तुम कहते हो ना कि हम ईमान नहीं लाते फिर हम पर अजाब नाजिल क्यों नहीं होता, अगर है हमें दिखाओ वगैरह वगैरह, ये अल्लाह ताला आपको डील दे रहा है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। आपको आपकी कोताहियाँ देख कर भी अभी भी आपको मोहलत दी जा रही है। कह दो कि और वो कहते हैं कि ये कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है। हाँ, और बशर होने पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशर होने पे वो बहुत सवाल उठाते थे कि अगर ये कोई पैगंबर है तो ये खाना क्यों खाता है, बाज़ारों में क्यों चलता है, इस पर कोई फरिश्ता नाजिल क्यों नहीं होता, या जो इसकी हेल्प करे हिदायत देने में, या इसकी तरफ आसमान से ख़जाना उतारा जाता, या फिर इसको कोई बाग होता इसमें से खाया करता। और जालिम कहते हैं कि तो एक जादूगर शख्स की पैरवी करते हो। ये कौन कहते थे? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं इन लोगों को जो आप ये झूठ बांध रहे हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या आप गुमराह हो इस वजह से ये बातें कर रहे हो। फिर वो अल्लाह बहुत बाबरकत है जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीज़ बना दे, यानी बागात जिनके नीचे नहरें हैं। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है अगर अल्लाह चाहे तो आपको बेहतरीन बागात दुनिया में ही अता करेंगे, ऐसे महल जिनके नीचे बहुत सारे ख़जाने होंगे, ऐसे बागा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। लेकिन देखिए जो स्टार्टिंग में मुसलमान थे जिन्होंने ईमान लाया उन्होंने अल्लाह को देखा तो नहीं, उनके पास तो मालो दौलत आई नहीं, उन्होंने तो सख्तियाँ झेली। लेकिन ये जो कुफार मक्का थी क्या चाहते थे? सब कुछ पा लेना विदाउट डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह रहे ये तो होती ना, फिर ये सीधी सी बात है, तो नाइंसाफ़ी होती उनके साथ। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले ही अता कर देता इनको ये सारी चीज़ें तो वो देखते हाँ चलो ठीक है अब इसके पास इतना कुछ है, अब इसने हमारे कहने पर ये हासिल भी कर लिया, तो फिर ये नबी ही है, वो ईमान ले आते। लेकिन किस बुनियाद पर? देखने की बुनियाद पर। हमारा ईमान जो अकीदा है वो बिन देखे का है। वी बिलीव इन अनसीन, हमने अल्लाह को देखा नहीं लेकिन हमारा ईमान है। हमने रसूल को देखा नहीं लेकिन हम उन पर ईमान लाते हैं। फरिश्तों को देखा नहीं, मानते हैं। कुरान पता नहीं किसका स्क्रिप्ट है, हमने खुद नहीं देखा अल्लाह ताला को लिखते हुए, लेकिन इस पर ईमान है कि ये अल्लाह की किताब है। बल्कि ये तो क़यामत ही को जुटाते हैं, और हमने क़यामत के जुटाने वालों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। यानी जो मरने के बाद वाली ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते उनके लिए अल्लाह ताला ने दोज़ख रखी है। दोज़ख जहन्नम की एक माने जहन्नम का एक दरवाज़ा है, अलग सा एक हिस्सा है। जिस वक्त वो इनको दूर से देखेगी तो गज़बनाक हो रही होगी, और ये इसके जोश व गज़ब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। किसकी? यानी जहन्नम को जब लाया जाएगा वो चीखेगी चिल्लाएगी, और तब ये लोग फटी हुई आंखों से उसको देखते रहेंगे, दोज़ख की तंगियों को देखेंगे। वो लोग कहेंगे तू पाक है, हमें ये बात शाया नहीं थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बना दे, लेकिन तूने ही इनको और उनके बाप को दादा को बरतने को नेमतें दी, यहाँ तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं? तो काफिरों, उन्होंने तो तुमको तुम्हारी बातों में जुटला दिया, बस अब अजाब को ना फेर सकते हो। यानी जब उनके पास क़यामत लाएगी तो वो अपने आप को डिफेंड करेंगे ना, या अल्लाह हमसे गलती हो गई, हम नहीं करते, हमारे से पहले वाले बुत करते थे, पहले वाले लोगों ने बुत बनाए थे, हम उन्हीं बुतों की पूजा करते थे एक्सेट्रा। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इसमें, इनको बड़े अजाब का मज़ा चखना है, इनको बड़े मज़ा चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे सब खाना खाते थे और बाज़ारों में चलते फिरते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया, क्या तुम सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। यानी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करता है ना किसी को, आजकल जो बड़े बड़े ये ऑफिसर्स वगैरह या जो गैर मुस्लिम है, मुशरिक या फिर यहूदी नसारा जो है, उनको अल्लाह ताला ने दौलत अता की है, लेकिन हमने पहली सूरतों में देखा था कि माउस ट्रैप की तरह होती है ये दुनिया की दौलत, ये फंसाने के लिए होती है इंसान को। जब इंसान इसमें फंस जाता है उसके पास मौत के अलावा, बेबसी के अलावा और कुछ नहीं बचता। इसकी मिसाल उसी चूहे जैसी है जिसके लिए हमने माउस ट्रैप रखा हुआ होता है, लेकिन वो उसमें फंस जाता है। वो उसकी मोहब्बत में नहीं रखा होता हमने सजा के, हमने इसलिए रखा होता है कि इसमें फंस जाए। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी यही कह रहे हैं कि हमने आपको आजमाइश के लिए दिया ये माल, ताकि हम देखें तुम में से कौन सब्र करने वाला है और कौन अल्लाह ताला की बातों पर ईमान लाएगा। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, यानी क़यामत पर ईमान नहीं रखते, कहते हैं कि हम फरिश्ते क्यों नहीं नाज़िल करते, या हम आँख से अपने परवरदिगार को देख ले, या अपने ख्याल में बड़ाई रखते हैं और इसी बिना पर बड़े सरकश हो रहे हैं। मतलब ये जो है ना इनका एरोगेंस, इनका कि हमें दिखाओ, इनकी इग्नोरेंस है, ये इनको लेकर डूबेगी। अल्लाह ताला यही फरमा रहे, जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनहगारों के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी, और कहेंगे अल्लाह करे तुम रोक लिए और बंदे बंद कर दिए जाओ। यानी अल्लाह ताला कहते हैं जब इनको फरिश्ते देखेंगे ना, जब इनको दिखाए जाएंगे क़यामत में, तब ये इनको कहेंगे अब इनको रोक लो, या अल्लाह इन्हें बंद कर लो।
ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کی اڑتی خواہ کر دیں گے۔ ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دیکھیے یہ بہت یہ ورس جو ہے نا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی ایک انسان کی بربادی کا جو سبب ہے نا میکزیمم ٹائمس وہ دوست ہوتا ہے، کیونکہ آپ جس کمپنی میں ہوتے ہیں آپ اسی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر آپ میں گڈ کوالٹیز ہے دین آپ کے دوست میں بھی، آپ کے دوست کو پہچانے جائے اچھا یہ کتنا اچھا ہے، اس کا دوست بھی، یہ دونوں دوست اچھے ہیں۔ لیکن اگر کمپنی ہی بیڈ مل گئی تو اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اسی لیے یہاں پہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ اپنے دوستوں کو ہم ایسا بنائے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، وہ ہوتی ہے اصلی محبت۔ اگر ہمیں کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے تو ہم جس طریقے سے تڑپتے ہیں جنت کے لیے وہی تڑپ ہمیں ہونی چاہیے سامنے والے کے لیے بھی کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی ہے شخص جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا؟ اگر ہم نے اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے ہیں کہ تم اپنے آبا اجداد کے دین سے پھر گئے ہو، تم بھٹک گئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں دو ٹوک جواب دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے، اسی دن پتہ چلے گا کہ کون بھٹکا تھا، آپ یا نبی۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا کر رکھا ہے؟ کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے ہیں سمجھتے ہیں، یعنی یہی یہ جو بت وغیرہ ہے یہ سنتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو۔ بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کی رہنما بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں شیڈو کی کہ آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، یہ کرنے والا یہ شیڈو کو، مطلب جب ہم بھی دیکھتے ہیں چلتے وقت ہماری شیڈو کتنی بڑی نظر آتی ہے ہماری ایکچوئل اپیئرنس سے، یہی انہی چیزوں پر غور کرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آیتیں سنا رہے ہیں۔ پھر اس کو ہم آہستہ آہستہ اپنی طرح سمیٹ لیتے ہیں، یعنی سورج کی کرنوں کو، ریز کو، اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ یعنی یہ سارا جو اندازہ کر لیا، آپ دیکھیں آگے والی آیتوں میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، فقدرہ تقدیرہ، ہر ایک چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک ردم دیا۔ ایسی نہیں کہ کبھی بھی صبح ہو کبھی بھی شام، ایک ردم بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایک سیکوینس بنائی، اس سیکوینس سے کوئی بھٹکتا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا، ورنہ سب کچھ بگڑ جائے گا۔ آپ سوچیں اگر صبح ہی نہ ہوئی صرف رات ہی رہی، پاسبل ہے؟ یا اگر رات ہی رہی صبح نہیں ہوئی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوچ سمجھ کر بنایا ہے تاکہ عقل والے جو ہے وہ کام لے اپنی عقل کا اور یہ دیکھے۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامدی بنایا، قرابت داری یعنی رشتہ دار عطا کیا، اور تمہارے پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں، یعنی بتوں کی، کہ جو نہ فائدہ انہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔ اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے، کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، اور اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ جس نے آسمان اور زمینوں کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، اور جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ مجھے بھیجا گیا جنت کی خوشخبری اور جہنم کا عذاب سنانے کے لیے، اور میں صرف کے پیسے نہیں لیتا ہوں آپ سے، یعنی میں آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں جنت اور جہنم کو بول کے، میں نے آپ سے تھوڑی یہ کہا کہ آپ مجھے پیسہ دو۔ مقصد صرف اتنا ہے اس چیز کا، اس دعوت کا، دین کی دعوت کا، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ۔ اور ایسے ہی فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، پھر خود جا کے عرش پر ٹھہرا، اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور اس سے کیا بدکتے رہے؟ اور اللہ یہاں پہ سجدہ ہے تو سجدہ یہاں کیجیے گا، سجدہ تلاوت۔ اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے
اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انوائرمنٹ کو لے کے کیوں ایگزامپلس دے رہے بار بار قرآن کی آیتوں میں، زمین آسمان کا ذکر، چاند کا ذکر، وداؤٹ ستون آسمان کو کھڑا کرنے کا ذکر، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہے جس سے انسان ہر دن وہ کچھ بھی کرے، اٹھے بیٹھے، کھانا کھائے نہ کھائے، سوتا رہے جاگتا رہے، یہ چیزیں انسان کو فیس کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کا انوائرمنٹ ہی اس کو سمجھاتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر یہ ہے تو ہے کیوں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بریفلی ان چیزوں کو بیان کر دیا تاکہ لوگ اپنی عقلوں سے کام لیں، اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو نہیں پکارتے، اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کی بات کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی اتباع کی، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور پھر اچھے کام کیے، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ انہیں بول رہا ہے، ابھی بھی دے رہا ہے ان کو خوشخبری کہ اللہ جو ہے، اگر آپ توبہ کرو گے، توبۃ النصوحہ کرو گے، پکا والا توبہ کرو گے، تو آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نیکیوں سے ان کو ریپلیس کر دے گا، اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں، یعنی کون لوگ؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھ جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سنتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے ہیں لیکن وہ اندھے اور بہرے، یعنی ان کی سماعت چھین لی گئی، سچ دیکھ کے بھی انہیں دکھتا نہیں، اور بہرے ہو کر یعنی سن کے بھی وہ سن نہیں پاتے، حق پر ایمان نہیں لا پاتے، اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ دعا اپنی نمازوں میں بھی پڑھا کیجیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ان صفات کے لوگوں کو صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان کو دعا سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی زیادہ عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے یعنی جھوٹ باندھا ہے، سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی، یعنی مشرکین مکہ کے لیے۔ تو یہ تھا اوور آل ریویو سورۃ الفرقان کا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو فرقان سے تشبیہ دی، ریزمبلنس دی، اور فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ صحیح راستہ دکھاتا ہے، ان کے لیے ہدایت راہ ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء، اس کا مین تھیم دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الشعراء جو ہے اس میں 11 رکوع ہے، اور یہ سورہ بھی مکیہ ہے۔ اس میں مین چیز ہے، اس کا نام شعراء اس لیے کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر کہتے تھے، کائن نام سے پکارتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما رہے وہ تھک گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ہٹ درم بن گئے تھے مشرکین مکہ، سن کر، سنا کر، تبلیغ کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ مطلب تنگ آ گئے تھے کہ اتنا کہہ کے بھی، اتنی آیتیں نازل ہو کے بھی، اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی، اتنی پیشن گویا دیکھ کے بھی، پھر بھی یہ ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ تو سٹارٹ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ورسز سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ توسین میم حروف مقطعات ہیں، مطلب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، کتاب روشن کی آیتیں یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنی تہیں ہلاک کر دو گے، یعنی اپنی ساری انرجی ختم کر دو گے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دے، پھر ان کی گردنیں ان کے آگے جھک جائے، اور ان کے پاس اللہ رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، سو یہ جٹلا چکے، اب ان کو ان کی چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی چیز، کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ کچھ شک نہیں ان کے اس میں قدرت اللہ کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما رہے یہ آپ کی وجہ سے، آپ انہیں بتا رہے بار بار ایمان لاؤ ایمان لاؤ، اور یہ نہیں مان رہے، یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ چاہتے کہ آسمان سے نازل ہو، اس لیے کہ یہ ہٹ درم بن گئے ہیں، یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اس بار
बात पर ही अड़ गए हैं, इनमें ईगो आ गया है, और तुम्हारा परवरदिगार गालिब और मेहरबान है। यहाँ पे इन सूरा में ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला तस्कीन और तसल्ली देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि जालिम लोगों के पास जाओ, यानी कौम फ़िरौन के पास, क्या ये डरते नहीं? उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार, मैं डरता हूँ कि ये मुझे झूठा समझे, और मेरा दिल तंग होता है और मेरी ज़बान रुकती है, तो हारून को हुक्म भेज कि मेरे साथ चले। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरीके से कहानी के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन के लिए इन नबियों का जिक्र सुना रहे। उन लोगों का मुझ पर एक गुनाह यानी किब्ती के खून का दावा भी है, सो मुझे ये डर है कि मुझको मारना ही ना डालें। हुआ क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दावत तौहीद दी, तो कुछ लोगों ने ईमान लाया और कुछ लोगों ने नहीं, यानी फ़िरौन की कौम ने ईमान नहीं लाया। तो उस वक़्त क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, वो एक जगह से गुजर रहे थे, तो उनके हक की साइड से एक जो था उसमें, और फ़िरौन की साइड से एक में झगड़ा हो रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके बीच आ गए, उन्होंने मामला पता किया, और उन्होंने क्या किया, एक मुक्का मार दिया फ़िरौन के उस सोल्जर को, क्या होता उसके साइड से, और वो मर गया उधरी पर, क्योंकि एक पैगंबर में 1000 आदमियों का जो होता है पावर होता है, 1 पैगंबर इज़ इक्वल टू 1000 मैन। सो वो मर गया। तो अब फिर वो मदियन चले गए, वहाँ से भाग गए, क्योंकि वहाँ पे एक शख्स ने उसको बोला था कि फ़िरौन तुम्हारी तलाश में है, वो तुम्हें मार डालेगा। तो अब इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि उनमें भी डर था। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे हुक्म दिया, वापस जाओ फ़िरौन के पास, उसको बोलो ईमान ले आए। फिर उन्होंने कहा कि हारून को आप भेजें मेरे साथ। हारून उनके भाई थे, वो भी पैगंबर थे, और मेरी ज़बान जो है मैं हकलाता हूँ, तो या वो उन्हें जल्दी गुस्सा भी आ जाता था। कुछ ये मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता था, तो इस वजह से फ़िरौन को मेरे साथ दीजिए, तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ। और फिर हमने क्या कहा, हरगिज़ नहीं, तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। तो दोनों फ़िरौन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहानों के मालिक के भेजे हुए हैं, और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाज़त दें। फ़िरौन ने मूसा से कहा, क्या हमने तुमको कि अभी बच्चे थे परवरिश नहीं किया, और तुमने बरसों हमारे यहाँ उम्र नहीं बसर की, और तुमने एक और काम किया था जो क्या तुम नाशुक्रे मालूम होते हो? मूसा ने कहा, हाँ, वो हरकत मुझसे नागहानी सरजद हुई थी, यानी यही कत्ल कर दिया उन्होंने, और मैं खताकारों में था। तो जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं भाग गया। फिर अल्लाह ने मुझको नबूवत व इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में से किया। और क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? फ़िरौन ने कहा कि तुम कि तमाम जहाँ का मालिक क्या? कहा कि आसमान और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है, सब कुछ उसी मालिक, बशर्ते कि तुम लोगों को ईमान या यकीन हो। फ़िरौन ने अपनी अहाली मवाली से कहा कि क्या तुम सुनते नहीं? मूसा ने कहा कि तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का मालिक। फ़िरौन ने कहा कि ये पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा है, बुलाओ। मूसा ने कहा कि मशरिक बाउला है, औज़ुबिल्लाहि ये पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बाउला है। मूसा ने कहा कि मशरिक और मगरिब और जो कुछ इन दोनों में से है, सब का मालिक, बशर्ते कि तुमको समझ हो। फ़िरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मूसा ने कहा, खवा मैं आपके पास रोशन चीज़ लाऊं, यानी मौजज़ा? फ़िरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो लाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी डाल दी, तो उसी वक्त सरी अजदा बन गया। देखिए क्या हुआ था, जब मूसा अलैहिस्सलाम गए फ़िरौन के पास और कहा कि अब तुम ईमान ले आओ, उसने क्या कहा, उसने उसको बोला क्या अल्लाह है? क्योंकि वो खुदाई का दावा करता था ना, फ़िरौन कहता था नाउज़ुबिल्लाह मैं खुदा हूँ, बहुत अमीर था, उससे अमीरी का ईगो था वो। तो उन्होंने इसको कहा, अगर तुमने मुझे अल्लाह नहीं माना तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें कैद कर दूँगा। तो मूसा ने कहा कि आपको क्या चाहिए, एक मुआजिज़ा चाहिए? तो बहुत बड़ा सेमिनार एक बना लिया उन्होंने, सेमिनार लग गया, और उसमें बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया गया। उन जादूगरों ने रस्सी की वजह से सांप बनाया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी थी, इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अपना आसा ज़मीन पर डालो। जब उन्होंने आसा डाला तो बहुत बड़ा अजदा बन गया और सब सांपों को निगल गया। तो वहाँ के जो मैक्सिमम जादूगर थे उन्होंने ईमान ले आए, वो ईमान ले आए, क्योंकि वो हैरान हो गए, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो कुछ डिवाइन ही है। तो उन्होंने ईमान लाया और लोगों से कह दिया कि तुम अच्छा, यहाँ पे हो गया था कि यही किस्सा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें उनको समझा रहे। तब जादूगर सजदे में गिर पड़े, कब? जब वो अजदा बन गया, और कहने लगे, आसा मतलब स्टिक जब उन्होंने ज़मीन पर डाली, और कहने लगे कि हम तमाम जहान के मालिक पर ईमान लाए, जो मूसा और हारून का मालिक है। फ़िरौन ने कहा, क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाज़त दूँ तुम इस पर ईमान ले आए? बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है, यानी
फ़िरौन जो है वो हट गया अपने स्टेटमेंट से। उसने क्या बोला, इन जादूगरों को तुम इसके साथ मिले हुए हो, सो अनकरीब तुम इसका अंजाम मालूम कर लोगे, मैं तुम्हारे हाथ और पाँव इतराफ़ मुखालिफ से काट दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं। देखिए कैसे मर मिटने वाले ईमान वाले ऐसे ही होते हैं, वो नहीं देखते हमारा फ़ायदा क्या है, वो ये नहीं देखते कि हम ज़िंदा रहेंगे या नहीं। उनको जब मौत की धमकी भी दी गई तब भी उन्होंने क्या बोला कि अब हम ईमान लाएंगे सिर्फ अपने रब पर। जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो मूसा के साथ कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। इस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजे कि अपनी लाठी दे मार दरिया में। फिर क्या हुआ कि उसने तो बनी इसराइल को फ़िरौन ने क्या बनाया हुआ था, गुलाम बनाया हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शन आई, वही आ गई मूसा अलैहिस्सलाम पर और कहा गया कि आप अब हिजरत कर लीजिए, आप एक दूसरी जगह चले जाइए। और मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में चले गए कहाँ, दरियाए नील की तरफ, उनको उसी को पार करके चले जाना था। तो लेकिन पीछे से किसी ने खबर दे दी फ़िरौन को कि वो निकल रहे हैं, वो भाग गए यहाँ से। तो फ़िरौन जो है अपनी फ़ौज को लेकर चला गया और उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आसा किस पे मारी, ज़मीन पे मारी और उसमें से पानी के दो साइड्स हो गए, यानी दरिया में पानी मारी और बीच में से एक रास्ता निकल गया, राइट और लेफ़्ट साइड पानी रह गया, बीच में रास्ता निकल गया। और उस रास्ते के ज़रिए बनी इसराइल के वो लोग जिन्होंने ईमान लाया था मूसा अलैहिस्सलाम पर, वो क्रॉस कर गए आराम से उसको। फिर क्या हुआ, फिर बीच में पीछे से तो आ रही थे फ़िरौन की कौम, तो उसको फ़िरौन की कौम जब बीच में पहुंच गई, सारे वो पहुंच गए, तो अल्लाह ताला के हुक्म से पानी वापस से मिल गया और वो ज़मीन में ही उस पानी में ही क्या है, हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने उसे इसी तरीके से ख़त्म कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या फरमाते हैं, पिछले लोगों में मेरा ज़िक्र नेक जारी कर और मुझे नियामत की बहशत के वारसों में कर और मेरे पाप को बख्श दे कि वो गुमराहों में से है। ये दुआ मांग रहे हैं, ठीक है। इब्राहिम ने क्या कहा, तुमने देखा कि जिनको पूछते रहे हो तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, वो मेरे दुश्मन है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है, जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे रास्ता दिखाता है और मुझे खिलाता पिलाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है ये। और जिस दिन लोग इकट्ठा खड़े किए जाएंगे, मुझे रुस्वा न कीजिए, जिस दिन न माल ही कुछ फ़ायदा दे सकेगा और न बेटे। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास पाक दिल लेकर आए वो बच गया। और बहशत परहेज़गारों के करीब कर दी जाएगी और दोज़ख गुमराहों के सामने लाई जाएगी और इनसे कहा जाएगा कि जिनको तुम पूछते हो वो कहाँ है। क़यामत का नक्शा खींचा जा रहा है इन वर्सेस में कि होगा क्या। तो वो और गुमराह यानी बुत और बुत परस्त ऊंधे मुंह दोज़ख में डाले जाएंगे और शैतान के लश्कर सब के सब दाखिल जहन्नम होंगे, यानी शैतान की पैरवी करने वाले। आप देखते हैं ना, देयर आर सम सेक्ट्स इन यहूदियों में, वो लूसीफर यानी डेविल को पूछते हैं, तो उन्हीं का जिक्र है यहाँ पे। जबकि तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे और हमको इन गुनहगारों ही ने गुमराह किया था। तब वो बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, हम गुमराह हो गए इन बुतों की वजह से, हमें बोला गया इनकी पूजा करो। लेकिन तब शैतान भी हाथ पीछे करेगा, मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो तुम्हारे सामने नहीं आया था कि तुम ऐसे ऐसे करो। वो भी पीछे हट जाएगा और ये ज़लील और रुस्वा होकर जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन वर्सेस में कर रहे हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे आने वाली वर्सेस में, इसको अमानतदार फरिश्ते लेकर उतरा है, यानी कुरान जो है अल्लाह का वाहिद कलाम है, इसको अमानतदार फरिश्ता लेकर उतरा यानी जिब्रील, यानी उसने तुम्हारे दिल पर अलका किया है ताकि तुम लोगों को नसीहत करते रहो। और इसकी खबर पहले पैगंबरों की किताबों में लिखी हुई है, क्या उनके लिए ये सनद नहीं है कि उलमा बनी इसराइल इस बात को जानते हैं, और अगर हम इसको गैर अहल ज़बान पर उतारते यानी नॉन नेटिव लैंग्वेज में और वो इसे लोगों को पढ़ कर सुनाता तो ये कभी नहीं मानते। लेकिन आसानी के लिए क्या किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इन्हीं की ज़बान यानी अरबिक में ही नाजिल किया ताकि नसीहत कर दे, और हम जालिम नहीं हैं और इस कुरान को शैतान लेकर नाजिल नहीं हुआ। ये काम न तो उनको सज़ावार है और न वो इसकी ताकत रखते। और जो मोमिन तुम्हारे पैरों हो गए यानी पैरोकार हो गए, उनसे बतवाज़ह पेश आओ, यानी नरमी से, अच्छे से, इत्तिबा से, तमीज़ से। फिर अगर लोग तुम्हारी नाफरमानी करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे अमाल से बेताल्लुक़ हूँ, यानी मुझे कुछ नहीं, मुझे तो अल्लाह ताला ने भेजा था हिदायत के लिए। अब तुम नहीं लाते, हिदायत नहीं करते, इख्तियार अल्लाह ताला की बातें नहीं मानते, तो नुकसान तुम्हारा है। और अल्लाह गालिब और मेहरबान पर भरोसा रखो, जो तुमको जब तुम तहज्जुद के वक़्त उठते हो देखता है, और नमाजियों में तुम्हारे फिरने को भी, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। अच्छा, मैं तुमको बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं, हर झूठे गुनहगार पर उतरते हैं, जो सुनी हुई बात इसके कान में डाल लेते हैं और वो अक्सर झूठे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बात है,
ہم کبھی کیا کرتے ہیں، ہم افواہوں پہ، متس پہ یقین کر لیتے ہیں اور وہ پھیلاتے ہیں بغیر اس کی تحقیق کیے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ شیطان کے کبھی کبھی بالخصوص وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر آ جاتے ہیں، اور انسان تو بشر بول دیتا ہے کوئی بھی بات، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور مذاق میں کیا ہوا جھوٹ بھی لعنت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرا امتی کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کاذب نہیں ہو سکتا، اور دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا، جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں ڈال کر، اور اکثر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی یہی جو جھوٹ بولتے ہیں شیطان کے وسوسے سے، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بولا جا رہا ہے تم لوگ اس کو شاعر بولتے ہو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ شاعر نہیں ہے، شاعر تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرما پھرتے رہتے اور کہتے ہیں وہ جو نہیں کرتے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لے، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ تو اس سورہ میں مین چیز یہ تھی کہ مشرکوں کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا اس قرآن کو ذہن سے دیکھو، کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ یہ شاعر کا کلام ہے؟ زدہ زدی ایک طرف سے، لیکن ٹٹولو خود کو، اپنے دلوں سے پوچھو، کیا یہ نبی تمہیں سچ میں شاعر اور کاہن لگتا ہے، کاذب لگتا ہے؟ حالانکہ تم بہترین طریقے سے جانتے ہو، اور تم ظلم کر رہے ہو، اور ظالموں کا نتیجہ جہنم کی آگ کے بغیر اور کچھ نہیں ہے۔ تو اوورال یہ ریویو تھا اس سورہ کا، جس سورہ میں اللہ سورۃ الشعراء کا۔ اس کے بعد سورۃ النمل سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے 7 رکوع ہے، یہ سورہ مکیہ ہے اور آیتیں ہیں 93۔ اس کا مین موضوع ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مین تھیم میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت کا ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ حق پر ایمان لے آئے، حق کی طرف اپنی زندگی گزارے۔ اور اس میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اتنی مال و دولت، اتنی عیش و عشرت عطا کی تھی دنیا میں کہ مشرکین مکہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے وہ خواب، اتنی دولت کا، اتنی عیش و عشرت کا، لیکن وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکے رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ذکر ہے ملکہ سبا بلقیس کا، جو اپنے زمانے کی ملکہ تھی اور وہ بھی مشرک تھی۔ اب اگر وہ ایمان لے آتی اس وقت سلیمان علیہ السلام پر تو اس کے لیے حقیر مانا جاتا، وہ سمجھتی کہ میں جھک رہی ہوں، میرا سٹیٹس لو ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے ایمان لایا تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے، یعنی جو سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں، دیکھ کر بھی اندھے بن جاتے ہیں۔ اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، وہاں سے راستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ دیکھیے کیا ہوا تھا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا مدین، مطلب وہ چلے گئے مدین، پھر وہاں پہ انہوں نے شادی وغیرہ کر لی، تو ایک بار وہ سفر کے لیے نکلے تھے بیچ میں، اور وہاں پہ اب ٹھنڈ کا موسم تھا کیونکہ، تو انہیں دور کوہ طور کے سائڈ سے آگ تھوڑی نظر آئی، شعلہ تھوڑا نظر آیا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو بولا آپ یہیں رہو اور میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری گرمی کے لیے اسباب دیکھتا ہوں، کچھ اگر آگ وغیرہ ہوگی تو میں لاؤں گا تاکہ آپ گرمی کر لو۔ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور اللہ جو تمام عالم پروردگار ہے پاک ہے۔ اے موسیٰ میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں، اور اپنی لاٹھی ڈال دو، جب اسے دیکھو تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ ڈر مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ کہانی سنائی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے واحد پیغمبر ہے جن کا سٹارٹنگ فرام برتھ ٹو اڈلٹہڈ پوری طریقے سے بریفلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ کچھ حصہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے والی سورہ میں، اب کچھ حصہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے انہیں نبوت عطا کی کوہ طور پر، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے کہا کہ گھبراؤ مت، ان کے ساتھ آسا تھی وہ جو سانپ بن گئی وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اپنے ہاتھ اپنے گریباں میں ڈالو، یعنی اپنے آم پیٹس میں ڈالو، ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزے میں داخل ہے، فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بدکار لوگ ہیں۔ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچنے لگی، کہہ رہی ہے کہ کس سری جادو ہے، اور بے انصافی اور غرور سے ان سے
انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی، بے شک یہ صریح فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چینٹی نے کہا کہ چینٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ نمل مطلب یہ ہوتا ہے چینٹی۔ یہ ذکر ہے حضرت سلیمان ایک بار کہاں جا رہے تھے، کسی جگہ جا رہے تھے، اور وہاں پہ کیا ہوا، چینٹیوں کا لشکر تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فوقیت عطا کی تھی کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے۔ تو ان میں سے ایک چینٹی نے بولا بھاگو بھاگو جلدی سے چلے جاؤ ورنہ یہ تمہیں کچل دیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار رہوں اور ایسے نیک کام کروں کہ ان سے خوش ہو جائے، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کہاں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنے بے قصور کی دلیل صریح پیش کرے۔ یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے ابھی سلیمان علیہ السلام کا ہی۔ ہدہد جانور ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس کی بیک بڑی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہدہد موجود ہوا اور کہا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آؤں۔ ملکہ سبا بلقیس تھا اس کا نام، وہ ایک علاقہ تھا، ایک شہر تھا جس کا نام سبا تھا، اس کی مالک تھی، کوئین تھی وہاں کی۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہے اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، بس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمینوں میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کرے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا اچھا، ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا جھوٹ کہا، یہ میرا خط لے جاؤ اور اسے اس کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، انہوں نے کو خط لے کر بھیجا تھا، اور مضمون یہ ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ بولیں گے تب تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا، لیکن توحید کا درس تو دینا تھا نا۔ ہر ایک نبی جب بھی کوئی پیغام بھیجتا تھا تو سٹارٹنگ کس سے ہوتی تھی؟ اللہ کے نام سے۔ ملکہ نے خط سنا کر کہا اے اہل دربار، تم میرے معاملے میں مشورہ دو، جب تک کہ تم موجود نہ ہو میں کوئی قطع فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہے اور حکم آپ کے اختیار رہے تو جو حکم دیجیے گا اس کے مال پر نظر کر لیجیں گے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اس طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایک لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے میں ان کی طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان نے کہا اے دربار والو، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ قبل اس کے وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئے، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ یہ اب ایک حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ٹرک تھی۔ ہوا کیا تھا، انہوں نے خط بھیجا کہ ایمان لے آؤ، وہاں سے خط آیا واپس کہ ہم کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، تحفے وغیرہ دیں گے اور ہو جائے گا۔ یہ ہدہد نے ان کو بتایا تھا نا ایک ملکہ ہے جس کا تخت بہت بڑا ہے، تو سلیمان نے ان کو کہا کیونکہ جنوں کی بھی انہیں دی گئی تھی فوقیت، ان کو حاصل تھی، تو کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے یہ واپس جب تک پہنچیں گے آپ تخت لے آؤ واپس یہاں۔ جنات میں سے کوی ہیکل جس نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کروں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ تم مجھے آزماؤ
تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانی نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکرانی کرتا ہے تو اپنے پروردگار سے بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ تو ان کے پاس سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تخت پہنچ گیا۔ ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم دیا تھا، انہوں نے آنکھ جھپ کی، بلنک کی آئیز، اور وہ تختہ حاضر ہو گیا۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیے کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتی۔ اب ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ چال چلی۔ جب وہ آپ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا، اور ہم فرما بردار ہے، اور جو اللہ کے سوا اور کسی کی پرستش کرتی تھی سلیمان نے اس کو منع کیا، اور اس سے پہلے وہ کافروں میں سے تھی، یعنی پھر اس نے ایمان لے آیا۔ پھر اس نے کہا کہ محل میں چلیے۔ جب اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا، اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی، اور اب سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو، اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد، یعنی بدشگونی ہو۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع حالات پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے، اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو، ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر اور ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے۔ وہ لوگ دانش رکھتے تھے اور ان کے پاس نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے ہیں ہم نے ان کو نجات دی۔ یہ سارا قصہ ہے صالح علیہ السلام کی قوم کا، کہ وہ کیسے ظالم تھے، انہوں نے کیسے تدبیر بنائی تھی صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی۔ اور لوط کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی تدبیریں ناکام کر دی۔ بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ ایسی قوم تھی جو اس چیز میں پھنسے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرتے تھے، لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کر، لڑکا اور لڑکا آپس میں نکاح کر لیتے، لڑکی اور لڑکی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ حقیقت کیا ہے، احمق لوگ ہو تم، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ پھر ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، لوط علیہ السلام کو بچا کر ان لوگوں پر کیسے پتھروں کی بارش ہوئی، اور ان کو کیسے ذلیل و خوار کیا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہی انہی کا ذکر ہے۔ اور پھر لاسٹ رکوع جو ہے سورۃ النمل کا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جس روز ہم ہر امت میں اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، یعنی جھٹلاتے تھے، ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم میری آیتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے، اور تم نے اپنے علم سے اس پر احاطہ تو کیا ہی نہیں تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا، تو وہ بھول بھی نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس کے لیے بنا اور آرام کے لیے بنا، اور دن کو روشن کیا کام کرنے کے لیے؟ اور جس روز سور پھونکا جائے گا، یعنی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جو لوگ آسمان اور زمینوں میں سب گھبرا جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس پر عاجز ہو کر چلے جائیں گے۔ اور تم پہاڑ کو دیکھتے ہو، کیا خیال کرتے ہو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر اس طریقے سے اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ قیامت کے دن کیسے اڑیں گے؟ بادل کی طرف اڑیں گے۔ اور جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، ویسے ہی وہ تمہارے اعمال سے، افعال سے، جو تم کرتے ہو کام، اس سے بھی خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، یعنی گھبرا وہ رہے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نافرمانی کی، لیکن جو لوگ نیک اور صالح عمل کرتے رہے، جن پر اللہ کا فضل ہوا،
उन पर कोई खौफ तारी नहीं होगा। और कहो कि अल्लाह का शुक्र है, वो तुम अनकरीब तुमको अपनी निशानियाँ दिखाएगा तो तुम उसको पहचान लोगे, और जो तुम काम करते हो तुम्हारा परवरदिगार उनसे बाखबर है। ठीक है, तो ये लास्ट वर्सेस थी और अल्लाह ताला की हिदायत थी कि कुरान पढ़ा करो। तो जो शख्स राह रास्त इख्तियार करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह करता है तो कह दो मैं तुमको सिर्फ नसीहत करने वाला हूँ, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है ये। और एक बात यहाँ पे बताई जा रही है कुरान के हवाले से, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके साथ खैर चाहता है ना, उसे दीन की समझ अता करता है, उसके लिए अपने उसके दिल के दरवाजे दीन के लिए खोल देता है। तो ये था ये वाला सूरा जिसका नाम था सूरतुन नमल, जिसमें चींटियों के ज़िक्र से बस छोटा सा ये था कि उसके मज़मून पे इसका इनाम रखा गया था, और जो चीज़ों पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोशनी डाली है उससे हम अल्हम्दुलिल्लाह आगाह हो गए। इसके बाद और एक सूरा है सूरतुल क़सस। सूरतुल क़सस का जो मेन थीम है वो यही है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार इस सूरा में हो रहा है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एतराज़ात, जो शक व शुबहात ये लोग पैदा कर रहे हैं, ये लोग उस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी तरदीद करना अल्लाह ताला की तरफ से। तो पहली चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें बयान कर रहे हैं वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चीज़ करना चाहता है उसे गैर महसूस तरीके से करता है। कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फ़िरौन की मौत का ज़रिया था, उसके तख्त को पलटने का ज़रिया था, उन्हीं को उनके घर में पाल दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज़रूरत मत थी किसी चीज़ की, अब अल्लाह ताला बना देते वो चीज़, मतलब ऐसी सर्कमस्टेंसेस पैदा करते। आप देखिए ये रिस्क वाले काम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही करता है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ए मोहम्मद हम तुम्हें मूसा और फ़िरौन के कुछ हालात मोमिन लोगों के सुनाने के लिए सही सही सुनाते हैं कि फ़िरौन ने मुल्क में सर उठा रखा था, और वहाँ के बाशिंदों को ग्रुप ग्रुप बनाकर, यानी ग्रुप्स बनाकर उनमें से एक ग्रुप को यहाँ तक कमज़ोर कर दिया था कि उनके बेटों को ज़बह कर डालते थे और उनकी लड़कियों को ज़िंदा रखते थे। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने कहा था, किसी एस्ट्रोनॉमर ने कहा था कि एक शख्स आएगा जो तुम्हारे तख्त को पलट देगा और तुम उसके हाथों हलाक हो जाओगे। और वो क्या करता था, वो सारे लड़कों को बनी इसराइल के कत्ल कर डालता था, और मुल्क में उनकी कुदरत दे, और फ़िरौन और हामान और उनके लश्कर को वो दिखाएंगे, वो चीज़ें दिखाएंगे जिससे वो डरते हैं। और कैसे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वो इल्हाम पहुँचा, वही पहुँचा, इसको दूध पिलाओ, जब तुम इसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो इसे दरिया में डाल देना, और ना खौफ करना और ना रंज करना, हम इसको तुम्हारे पास वापस पहुँचा देंगे। यानी अल्लाह ताला का वादा था। तो फ़िरौन के लोगों ने क्या किया, उसको उठाया, हमने देखा कि किस तरीके से उसको अंदर लिया गया। फिर उसकी बहन जो है मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन है वो देख रही थी कि ये कहाँ जाएगा, ये बक्सा जिसके ज़रिए उनको पानी में डाला गया था। तो फ़िरौन के लोगों ने उसे उठाया, अंदर लिया। आसिया जो थी बांझ थी, उनका बच्चा नहीं था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, उनकी कैसे वहाँ पे इज़्ज़त रख ली, इस बात की कि हम तुम्हें वापस पहुँचा देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पकड़ा। तो फिर क्या हुआ, उसकी बेटी जो है, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो है, वो गई और उन्हें बोला कि मैं आपको एक ऐसी औरत का बता सकती हूँ जो मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएगी और ये पिएगा। तो ऐसे ही उन्होंने बोला हाँ जाओ जाओ जल्दी लाओ उसको, और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को लाया गया। फिर उन्होंने अपने बेटे को उसके सामने ही, यानी फ़िरौन के सामने ही दूध पिला लिया। और इससे क्या बात साबित हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो करना चाहे, जब करना चाहे, जैसे करना चाहे, अल्लाह ताला को नहीं चाहिए कुछ मतलब असबाब पैदा करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कर देते हैं, कुन कह देते हैं और वो हो जाता है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनकी हिकमत और इल्म अनायत किया, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहाँ के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे, तो देखा कि वहाँ शख्स दो लड़ रहे थे। अब वही दौर जो इससे पहले वाले सूरा में हमने देखा, उन्होंने कैसे कत्ल कर दिया, एक को मार डाला। बोले कि परवरदिगार मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, और तू अल्लाह है बख्शने वाला, बेशक तू बड़ा मेहरबान है। यानी उन्होंने एतराफ़ गुनाह किया कि अब तो मुझसे हो गई गलती, लेकिन तौबा भी की। कहने लगी क्या परवरदिगार तूने मुझ पर मेहरबानी फरमाई है कि मैं आइंदा कभी गुनहगारों का मददगार न बनूं। अलगर सुबह के वक्त शहर से डरते डरते दाखिल हुए कि देखा क्या होता है, तो नागहा वही शख्स जिसने कल उनसे मदद मांगी थी फिर उनको पुकारा था। यानी ये वो वाला बंदा था जिसने मूसा पर तो ईमान लाया, लेकिन जब उससे वो जुल्म कर रहे थे, वो मार रहे थे, तो इसने हेल्प मांगी थी मूसा अलैहिस्सलाम की, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के एक सोल्जर को मार दिया था। जब मूसा ने इरादा किया कि शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन था पकड़ ले, तो वो यानी मूसा की कौम का आदमी बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला, इसी तरह चाहते हो कि मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म सितम
کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں سے ہو۔ دیکھیے ایک بار کیا ہوا تھا، پہلے تو انہوں نے قتل کر دیا تھا جب ان دو کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اب یہ تھا کہ ایک سولجر جو تھا وہ ظلم کر رہا تھا ایک شخص پہ، اور اس نے جب مدد مانگی تو وہ آگے بڑھنا چاہے، تو اس سولجر نے سے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو، کیا مجھے بھی مار ڈالو گے، تم ظلم و ستم کرنا چاہتے ہو؟ اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیت کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالے، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھے کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب مدین کی طرف رخ کر لیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتا دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد والی ورسز میں فرماتے ہیں کیسے مدین پہنچے، وہ وہاں پہ وہ رہے، دو لڑکیاں دیکھی انہوں نے جو اپنے جو یہ ہے بھیڑ بکریاں وغیرہ لے کر تھی، وہ پانی کا انتظار کر رہی تھی بہت وقت سے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے کھڑے ہو گئے اور ان کو دیکھا کہ وہ بیچاری شرما رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کی ہیلپ کر دی اس میں، کیونکہ انہوں نے ان کو بولا تھا کہ ہم دو بہنیں ہیں اور ہمارا جو والد ہے وہ بہت بوڑھا ہے، شعیب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور خود وہاں پہ بیٹھ گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد کیونکہ ان کو تھوڑا جلدی ہو گیا تھا، تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا تھا ان سے کہ آج کیسے تم جلدی آ گئی، تم تو بہت لیٹ آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بہت اچھا شخص ملا، اس نے ہماری مدد کر دی، تو شعیب علیہ السلام نے ان کو بھیجا واپس، بولا کہ جاؤ اور اس لڑکے سے کہو کہ میرے پاس آ جاؤ، میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں اس کی اجرت دے گا۔ تو جب وہ پہنچ گئے اور ایک لڑکی جو تھی ان نے بولا کہ ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے خادم بنیں، ہمارے یہاں کام کریں۔ اور پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، تمہیں اتنے سال میرے انڈر کام کرنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ مجھے آپ انشاءاللہ نیک لوگوں میں پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، اور میں جو اتنی مدت آپ کے یہاں گزاروں گا، یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کا گواہ، جو مطلب یہ ہم نے ٹریٹی بنائی، یہ جو ہم نے معاہدہ کیا، اس کا گواہ اللہ ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی تو اپنے گھروں کے پھر کس طریقے سے وہ گھر سے نکلے، وہاں کوہ طور پر چلے گئے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وہاں پہ وحی نازل کر دی، وہ جو ہے لاٹھی کا بتا دیا کہ ایسے کرنا، مطلب وہ معجزے عطا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بس انہی کا ذکر ہے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار ان میں ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا تھا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اب موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک شخص قتل ہو چکا تھا، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی نرمی والی زبان ہے، تو اسے آپ میرے ساتھ دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو مضبوط کریں گے، یعنی تمہیں اجازت دے دیتے کہ تمہارا بھائی تمہاری ہیلپ کرے۔ اور جب موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر گیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کریں گے ایک مقابلہ کریں گے، اور کیسے پھر اس مقابلے میں وہی جو جادوگر تھے انہوں نے بھی ایمان لایا، کس طریقے سے، اسی بات کا ذکر ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم طور کی گروپ کی طرف نہیں مانتے تھے اور نہ اس واقعے کو دیکھنے والے تھے، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان کی مدت طویل گزر گئی، اور نہ تو مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے، ہاں ہم ہی پیغمبر بھیجنے والے ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ میں بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ اگر سچے ہو اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ رہے ہیں یہ جو کافر ہے جو کہتے ہیں کتاب گڑی ہوئی ہے، انہیں بتاؤ کہ آپ بھی اسی کی جیسی یہ کتاب لاؤ تاکہ میں آپ پر ایمان لاؤں۔ پھر اگر یہ بات قبول نہ کرے تو جان لو یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم پہ در پہ ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بیچتے رہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا وہ اس پر ایمان لے آتے۔ انہی لوگوں کا ذکر ہے جو اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن پیغمبروں کو بھیجا انہوں نے ایمان لے آئے اس چیز پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پر۔ اس کے بعد یہی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کر دیا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہو جاتی تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور اس دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلا دے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسے تم سے پہلے لوگوں سے بھی بھلائی کی، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو
کیونکہ فساد کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست نہیں ہوتے۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہمیں بھی ہو، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کہنے لگے تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے لیے یہاں تیار کیا گیا وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یہ تو انسان کی فطرت ہوتی ہے نا کہ جب وہ دیکھتا ہے اپنے سے بہتر شخص کو وہ یہ کرتا ہے قیاس کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ لیکن مومن لوگ ایسے نہیں ہوتے، ان کو دنیاوی لذتوں کا کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نہ ختم ہونے والا اجر رکھا ہے۔ بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی۔ یہ بھی ایک ایسا شخص تھا جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، جیسے فرعون تھا ایسے ہی قارون، حامان، یہ سارے جو تھے یہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیسے جو ہے غرق کر دیا۔ اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے بھی کہ تم نازل ہو چکی جو ان پہ روک لو اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں سے ہرگز نہ رہنا۔ ہدایت ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں آپ تک پہنچائی ہے ان کی تبلیغ کرو، باقیوں تک پہنچاؤ اور فساد کرنے والوں میں سے نہ رہو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے آج ہم نے انشاءاللہ اتنے ہی تک کر دیا کیونکہ وقت طویل ہو چکا، اٹس آلموسٹ 1 hour۔ تو سورہ شعراء، سورۃ النمل اور سورۃ القصص ہم نے آج بیان کیا۔ باقی سورہ انشاءاللہ جو آگے ہے وہ کل ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں یہاں تک اچھے سے آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کرے، ہمیں شرک و بدعات کی ان بری چیزوں سے دور رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔